آج 22 جون 2025 ہے اور آج کی تازہ ترین اپڈیٹس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ امریکہ نے آج صبح سویرے ایران کے 3 مقامات پر حملہ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر۔ تینوں مقامات کے نام آپ کو بتا دیں، فوردو، نتانز اور اصفہان پر حملہ کیا گیا ہے، جو کہ یہ تینوں ایران کے نیوکلیئر سائٹس ہیں، جس سے اسرائیل کے جنگ میں امریکہ نے خود کو براہ راست شامل کر لیا ہے، جس کا مقصد اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ایک پرخطر چال میں تباہ کرنا تھا، تاکہ مڈل ایسٹ میں موجود نیوکلیئر طاقت کے توازن کو یک طرفہ اسرائیل کے حق میں مضبوط اور مستحکم کیا جا سکے۔ آپ کو پتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی میٹنگ میں امریکہ نے 2 ہفتے کا وقت لیا تھا اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوگا یا نہیں۔ اب اس حملے کے بعد اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کسی بات پر دنیا کو آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہی آپ کو بتا دیں، اس حملے کے بعد وائٹ ہاؤس کے صرف 3 منٹ کے خطاب میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ ایران کا بنیادی نیوکلیئر ڈھانچہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ نقصان کا کوئی آزادانہ اندازہ نہیں تھا، لیکن ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ہماری فوج بہت طاقتور ہے اور ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو اب ہم نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی بنکر بسٹر بم گرائے ہیں، جس سے ایران کا نیوکلیئر فیسلٹیز اب مکمل ختم ہو گیا ہے۔ وہیں ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تہران نے امریکی افواج کے خلاف جوابی کارروائی کی تو مزید حملے ہوں گے اور اس بار کے حملے سے بھی زیادہ تیز حملے ایران پر کیے جائیں گے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں دیے گئے بیانیہ کا حصہ ہے۔ وہی امریکی کانگریس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے کانگریس کی اجازت کے بغیر اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ حملہ کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا جنگی جرم ہے۔ کانگریس کے اس بیانیے پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ امریکہ سے آپ کا B-2 بمبار طیارہ مڈل ایسٹ پہنچ جاتا ہے اور آپ کو خبر نہیں ہوتی، یہ کیسی بھونڈی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے اس حملے کے بارے میں نہیں پوچھا گیا، جبکہ آپ کو دنیا میں ہو رہی جنگی ایکٹیویٹیز کی پوری جانکاری رہتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی بچے کو ایک چاٹا لگا کر اسے ٹافی دے کر خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہیں ایران کی جانب سے ٹرمپ کے اس دعوے کو ایسا ہی بتایا گیا جیسا کہ اسرائیل کے پہلے حملے کے بعد اسرائیل نے کیا تھا، اور ایران نے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اسرائیل کے اس دعوے کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اسرائیل کے کئی مقامات پر میزائل مارے تھے۔ ایران نے ٹرمپ کے اس دعوے کو بالکل اسی طرح قرار دیا ہے۔ وہیں آپ کو بتا دیں، ایران نے حملے کے بعد کے اپنے بیان میں کہا، ہمارے جوہری پروگرام کی صلاحیتوں کو امریکی میزائل چاہے بسٹر میزائل ہی کیوں نہ ہو ختم نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے یورینیم پہلے ہی حملے کی اطلاع ملنے کے فوراً بعد صحیح سلامت دوسری جگہوں پر منتقل کر دیا تھا۔ یہ ایران کی طرف سے حملے کے بعد کے دیے گئے بیانیے میں کہا گیا ہے۔ وہی اس امریکی حملے کے رد عمل میں ایرانی بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم ابنائے ہرمز کو بند کر دیں گے۔ آپ کو بتا دیں، جغرافیائی اعتبار سے ابنائے ہرمز پوری دنیا کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا بھر کی 30 سے 40% تیل کی سپلائی یہیں سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کاروبار میں بھی یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر اس کو ایران نے بند کر دیا تو تیل کے دام پوری دنیا میں سر کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے کل کے بیان میں کہا تھا کہ اگر امریکہ اس جنگ میں براہ راست شامل ہوتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے بہت برا ثابت ہوگا۔ ایران نے مڈل ایسٹ میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی چتاونی بھی دی تھی۔ اس کے علاوہ یمن کے انصار اللہ نے بھی اس امریکی حملے کے بعد دوبارہ امریکی جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے طرف سے یہ ویڈیو نشر کیا گیا ہے، جس میں آپ انصار اللہ کے اسپوک پرسن کا یہ بیان صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر۔
وہی حماس نے بھی اس کے رد عمل میں ایک بیان جاری کیا ہے جس میں حماس کی طرف سے ایران پر ہوئے حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ان کا یہ بیان میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے، ہم ایران کی سرزمین اور خود مختاری کے خلاف امریکہ کے صریح جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی چوری ہے۔ ایران کے خلاف امریکی جارحیت ایک خطرناک اضافہ ہے اور قابض صہیونی ایجنڈے کی اندھی اطاعت اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے، یہ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایران اس کی قیادت اور عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں اور ہمیں ایران کی اپنی خود مختاری کے دفاع کی صلاحیت پر مکمل اعتماد ہے۔ یہ حماس کی جانب سے ایران کی یکجہتی میں دیے گئے بیان ہے۔ اب ایران کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے یہ آج شام تک پتہ چل جائے گا۔ ایران ابنائے ہرمز کو بند کرتا ہے یا اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کرتا ہے؟ اگر ایسا کرتا ہے ایران تو یہ ایک بڑے جنگ کی شروعات ہوگی۔ یہ دنیا بھر کے لیے نازک حالات ہیں اور خاص طور سے گلف کنٹری کے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ وقت پر دنیا بھر کی خبروں کے لیے ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے، ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجیے۔ ملتے ہیں دوسری بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔